السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 31 اور 32 ہیں، اور یہاں پر پارے کا اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی برکات اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنی قلبی توجہ کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ ان رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، ان برکات کو حاصل کرنا ہے۔ ایک لفظ پہ بھی اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں کلام مقدس کے، قرآن مجید کے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں مشعل راہ بنا لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے درس کا بھی فائدہ ہے اور غور و فکر کا بھی فائدہ ہے۔ مقصد غور و فکر ہے، اس سچی تاریخ، اعلیٰ نظریات، اعلیٰ اصول و ضوابط، اللہ رب العزت کی اعلیٰ اور سچی رہنمائی اصل میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے جب یہ کلام مقدس نازل ہوئی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، جب ہم درس قرآن سنتے ہیں تو قرآن پاک پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اب پچھلا جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں 2 چیزیں اللہ رب العزت نے ہائی لائٹ کی، رہنمائی ارشاد فرمائی، یعنی 2 بنیادی چیزیں ہیں، باقی تو بہت ساری سچی تاریخ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اللہ کی طرف بلایا، یعنی دعوت توحید دی، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہا، تو وہاں کے جو سردار ہیں، حکمران ہیں، جو اشرافیہ ہے، طاقتور طبقہ ہے، جس کو اللہ نے مالہ کا لفظ سے ارشاد فرمایا، وہ انبیاء کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام کو باہر سے فرد نہیں آئے، نہ ہی کوئی اور مخلوق ہے، انسان ہے، من قوم ہی اسی قوم سے ہے، لیکن یہ وقت کے سردار آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور جب مخالف ہوتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اور اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا، کوئی رہبر رہنما بھیجنا تھا تو فرشتوں میں سے بھیج دیتے۔ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، مختلف الفاظ کے ذریعے سے آپ کی تضحیق کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ ہمیں رہنمائی سمجھنی چاہیے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے، تو کسی بھی دور میں جو قوم کے اندر سے مخالفت اٹھی ہے تو اس وقت کے
صاحب اقتدار طبقے نے مخالفت کی ہے، جو حکمران ہے، اشرافیہ ہے، طاقتور پارٹی ہے، وہ مخالفت کرتی ہے۔ اور اب اگر آپ اس کو بیس بنا کے دور حاضر کو بھی سمجھیں گے اور قیامت تک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، تو وقت کے حکمران طبقے نے آپ کی مخالفت کی، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، بے شمار چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ رہنمائی سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری بڑی اہم رہنمائی، اب ان کے مقابلے میں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مدد لینی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، رب انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ کیوں؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ راہ حق پہ نہیں ہے، سچے راستے پہ نہیں ہے، عوام کو پریشان کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں مدد فرما۔ تو جب بھی ایسے حالات آئیں تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تیسری بات، جد و جہد جاری رکھنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ سے مدد مانگ کے گھر بیٹھ جائیں، خلوت نشین ہو جائیں۔ جماعت سازی جاری رکھنی ہے، جماعت کی تیاری رکھنی ہے۔ کیوں؟ کل کو جب کامیابی ہوگی تو سسٹم کس نے چلانا ہے؟ سسٹم چلانے کے لیے قیادت کی تیاری، لیڈرشپ کی تیاری وہ جاری رہے گی۔ چنانچہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، قرآن پاک کی سچی رہنمائی، واقعات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج بھی آیت مقدسہ نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جب اللہ کا عذاب آ گیا، کشتی تیار کی، وہ ہم واقعہ پیچھے درس میں سن چکے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب آیا تو اینڈ پر اللہ نے کہا تھا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، نشانیاں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ ان نشانیوں کا ایک مقصد ہے، یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ سچی تاریخ ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر اللہ نے کہتے ہیں ہم نے پیدا کر دیا اس کے بعد قرنًا آخرین، ایک اور جماعت کو۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچے، طوفان نوح آیا اور ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اب جو کشتی میں سوار تھے وہ اترے، اور اگلے دور میں جا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اور جماعت پیدا کر دی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے یا حضرت صالح علیہ السلام ہے، قوم عاد یا قوم سمود۔ اس کی تفصیلات پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ العزیز مزید آئیں گی۔ یہ قوم اللہ نے پیدا کر دی، اور یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہاں بھی ہم نے ان میں، فیہم ان میں، یعنی اس قوم کے اندر سے، رسولاً ایک رسول بھیجا، منہم جو اسی میں سے تھا۔ یہ الفاظ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، غور کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو لیڈرشپ تیار ہوتی ہے، قیادت تیار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ قوم کے اندر سے تیار ہوتی ہے۔ آج بھی جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی دوسری دنیا سے لوگ آ کر ملک کا سسٹم صحیح کر لیں گے۔ نہیں، قوم کے اندر سے پیدا ہونا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی لوگوں میں آپ نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اور 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اسی قوم کو دعوت دی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، کوئی بھی جو قیادت ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر سے تیار ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پورے اس کے SOPs ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، فیہم ان میں، یعنی اسی قوم میں،
رسولاً ایک رسول کو منہم جو انہی میں سے تھے، اور ابھی میں نے عرض کیا وہ رسول کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام ہے یا حضرت صالح علیہ السلام؟ تو مراد قوم عاد ہے یا قوم سمود ہے؟ ان اعبدوا اللہ۔ اب اس رسول نے آ کر دعوت کیا دی ہے؟ یہ وہی دعوت ہے جو ہر نبی کی ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، جس کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کا اگر کوئی تصور ہے، آل ان آل کا تصور، خود مختاری کا تصور، جو بڑی طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کو ہر اعتبار سے بڑا سمجھنا ہے، ماننا ہے، یہی سوسائٹی میں اللہ کی رٹ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، نہ عبادت کے اعتبار سے، نہ حکمرانی کے اعتبار سے، نہ وسائل اور اسباب دینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ بڑا ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اتنی عظیم ہستی کی رہنمائی چھوڑ کر اس عظیم ہستی نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء سے تعلق قائم کرنے کی بجائے ان کے مقابلے میں آنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس اللہ کی پہچان کرو۔ سوچ اللہ یہ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت رہنمائی یہ دے رہے ہیں کہ انبیاء کو میں نے بھیجا ہے، لہذا اللہ نے جب انبیاء کو مبعوث کیا تو پھر انبیاء اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے، وہ کو اپنا تشخص تو نہیں قائم کرتے، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگر حکمرانی بھی نبی قائم کرتا ہے، سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیتا ہے، وہ اللہ کا دیتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ سیاسی نظام بناتا ہے، معاشی نظام تشکیل دیتا ہے اور سماجی نظام تشکیل دیتا ہے۔ یہ وہی دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اور آگے چلتے جائیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کامن الفاظ ہیں جو ہر دور میں نبی نے کہے، ان اعبدوا اللہ۔ اس لیے یاد رکھیے، سوسائٹی میں اللہ کی رٹ ہونی چاہیے، اللہ کے نظریات کی، اللہ کے پروگرام کی، اللہ کی دعوت توحید کی، توحید کی فلسفی کی رٹ ہونی چاہیے، اور اسی پر عملی نظاموں کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلے عشرے کی دعا ہم سیکھ رہے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دعا آج اور پھر آگے بتائیں گے، یہ لازمی جاری رکھیے، ہر نماز میں کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورۃ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 201 ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اور اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیوں کی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا اچھی بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔